کے پی کے اندر سینٹ کی 11 نشستوں کے اوپر الیکشن جو ہونے جا رہا ہے، ظاہر ہے وہاں پہ بڑا انٹرسٹنگ دلچسپ مارکہ ہوگا، کیونکہ وہاں پہ آزاد کون ہے، سنی اتحاد کونسل سے کس کا تعلق ہے، اور اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کے درمیان کیا معاملات چل رہے ہیں۔ اظہر فاروق صاحب ہمارے ڈپٹی بیورو چیف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اظہر یہ بتائیے گا کیا پاکستان مسلم لیگ نون اور مولانا صاحب کے درمیان کو معاملہ طے پا گئے ہیں؟ پیپلز پارٹی والے بھی ان سے ملے ہیں؟ جی خاور صاحب، یہ جو ایک روز پہلے ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ مسلم لیگ نواز کے وفد کی، وہ ملاقات وزیر اعظم کی ہدایت پر ہوئی ہے، اور جو نون لیگ کے ذرائع ان سے جب آج میری بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ملاقات خاصی مفید رہی ہے، اور اس میں ایک بات پر تو اتفاق ہو گیا ہے کہ کے پی سے جو سینٹ کا الیکشن ہے اس میں اپوزیشن جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر مل کر الیکشن لڑیں گی تاکہ تمام نشستیں، زیادہ نشستیں جو ہے وہ ان کو حاصل ہو سکے۔ تو ایک خصوصی کمیٹی بھی قائم کر دی گئی ہے، اس کمیٹی کے آئندہ 2 روز میں 2 میٹنگ ہونی ہے اور اس میں اس معاملے کو فائنل کر لیا جائے گا۔ یہ بتایا گیا ہے کہ 4 نشستیں جو ہے سینٹ کی وہ اپوزیشن کو مل سکتی ہیں، اور اس اپوزیشن الائنس میں جو اس الیکشن کے لیے تشکیل دیا جا رہا ہے اس میں پیپلز پارٹی کو بھی آن بورڈ کیا جا رہا ہے، پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین جس کے 2 ارکان ہیں ان کو بھی آن بورڈ کیا جا رہا ہے، اور اے این پی کو بھی اس میں شامل کیا جا رہا ہے۔ تو آئندہ 1-2 روز میں باقی جماعتوں کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ آج پیپلز پارٹی کا وفد بھی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ملا ہے، اور اس وقت کی جو ملاقات ہوئی ہے اس میں بھی سینٹ الیکشن ہی فوکس تھا تاکہ کے پی سے 4 نشستیں جو ہے وہ اپوزیشن الائنس کو مل سکے۔ بہت شکریہ ملک اظہر صاحب یہ ساری تفصیلات شیئر کرنے کے لیے۔ اور ڈیولپمنٹ ہے اسی کے ساتھ ریلیٹڈ، الیکشن کمیشن نے لیٹر لکھ دیا ہے کیونکہ اسپیکر کے پی جو ہیں سوادی صاحب، انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی میں سیشن نہیں کال کرتا، میں نے حلف نہیں اٹھانا، یہ ریزرو سیٹ کے اوپر لوگ جن کو ظاہر اب نوٹیفیکیشن جن کا ہو گیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد، اب یہ لیٹر اب جو ہے الیکشن کمیشن نے کہہ دیا ہے، پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو کہا ہے کہ اس حوالے سے کوئی خط ابھی لکھنا ہے، خط لکھنا ہوگا، 2 خط لکھ چکے ہیں، اسپیکر صاحب کو نہیں لکھ سکے، تو اس کے بعد کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد یہ اب جو اختیار ہے وہ چیف جسٹس متعلقہ جو ہائی کورٹ ہے صوبے کی اس کے پاس ہے کہ وہ خود بھی لے سکتے ہیں، کسی کو نامنیٹ بھی کر سکتے ہیں کہ وہ حلف لے لیں۔ لیکن وہ اس کے سے ہم سوال بات سمجھ آ رہی ہے، اب یہ جو بلڈنگ ہے اس کا کسٹوڈین ہے اسپیکر، جی اگر وہ ڈس الاؤ کر دیتا ہے تو جی بیشک ڈس الاؤ کر دینا، یہ کانسٹیٹیوشن کہتا ہے 255 ہے۔ اب جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد میں آپ کو اس کا بھی بتا دیتا ہوں، یہ بیسیکلی 255 ہے اوتھ آف آفس، اس کا اگر آپ 2 پڑھ لیں مطلب یہ کہ اب یہ آرڈر ہے وہ مطلب ہو جائے گا، چیف جسٹس کے پاس ایک چیف جسٹس گورنر کو کہہ سکتے ہیں، خود لے سکتے ہیں، کسی اور بندے کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں، تو اوتھ میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ جوئی صاحب کیا خبر ہے آپ کے پاس؟ یہ مولانا صاحب آپ کو یاد ہوگا 26ویں آئینی ترمیم پہ آپ کا خیال تھا کہ شاید مولانا صاحب جو ہے وہ اب ان کے راستے انہوں نے جدا کر لی ہیں پی ڈی ایم کے سابقہ ساتھیوں کے ساتھ، تب بھی وہ ساتھ گئے تھے، ابھی بھی ان کے ساتھ مل رہے ہیں۔ جوئی صاحب دیر از اے پاسبلٹی ان کے بیٹے مولانا اسد کی ملاقات ہوئی ہے حالیہ دنوں میں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ، اور شاید اور بھی معاملات آگے بڑھیں۔ جوئی صاحب کوئی خیر خبر آپ کے پاس اس حوالے سے؟ نہیں میرا خیال ہے اس وقت جتنی پی ٹی آئی کمفرٹیبل فیل کر رہی، کیونکہ کل ان کی جو پنجاب کی چیف آرگنائزر ہے عالیہ حمزہ، ان سے میری ملاقات ہوئی تھی تفصیل میں۔ کل پی ٹی آئی اکٹھی جو ہے میں نے ایم پی اے سینیٹر وہ کل وہاں میٹنگ بھی کر رہے ہیں اور وہ لاہور کا رخ کر رہے ہیں۔ اچھا لاہور کا رخ ہو رہا ہے، مطلب مسئلہ اب ان کے کیا ارادے ہیں، پلان ہے، وہ اب آپ اپنی رپورٹر سے پوچھیں۔ میں خبر ہاں چلیں، مولانا اتنے سستے نہیں ہیں، نہیں اور بات کر جو عدالت میں کیس کیا ہوا مسلم لیگ نواز نے ایک ریزرو سیٹ جو لینا چاہ رہے ہیں وہ انہوں نے وڈرا کرنی پڑے گی مسلم لیگ نواز کو، اور وہ کرے گی۔